نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الاستغفار، سید الاستغفار جو ہے سب استغفار کا سردار، تو جو کسی نے صبح ایک بار پڑھ لیا تو اگر شام تک اس کی موت آ گئی تو جنت میں داخل ہو گیا، اور اگر شام کو ایک بار پڑھ لیا، اگر صبح تک اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے سید الاستغفار کی۔ اس کو ایسے پڑھتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، جس کا ترجمہ ہے الہی تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد و پیمان اور تیرے وعدے پر اپنی استطاعت کے بقدر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اپنے کیے کاموں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری جو نعمتیں مجھ پر ہیں ان کا میں تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، پس تو میرے گناہ بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، بہت بڑی فضیلت ہے سید الاستغفار کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص اس استغفار کو ایک مرتبہ دن میں یا رات میں یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا، اگر وہ اس دن یا رات میں وفات پا جائے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں اس استغفار کو سید الاستغفار، سب سے بڑا استغفار کے نام سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کو یاد کریں اور صبح اور شام جو ہے
ایک بار جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ سید الاستغفار کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت فضیلت ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ یہ میں اپنے آقا کا قول جو ہے وہ نقل کر رہا ہوں کہ جو ہے یہ کنز الاعمال میں حدیث ہے یہ، کہ جس نے صبح ایک بار پڑھ لیا اور سارا دن میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، اور ایسے ہی اگر رات کو شام کے ٹائم پڑھ لیا اور صبح تک اگر اس کی موت آ گئی تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، سید الاستغفار کی۔ اس کو یاد کریں اور خوب دل لگا کے پڑھیں، خوب دل لگا کے پڑھیں، اپنے رب کے ساتھ دل لگائیں۔ محترم ناظرین، یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، جس کی موت آ گئی اس کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا، اور اگر اس نے آخرت کی تیاری نہ کی تو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ آج جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، جانے وہ کس حال میں اپنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفناتے ہیں اور تب تک ہم افسردہ رہتے ہیں، جب تک ان کو غمگین رہتے ہیں تب تک، جب تک ان کو قبروں میں ڈال نہیں لیتے۔ جب قبر میں ڈال کے گھر واپس آ جاتے ہیں تو اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے مشغلوں میں ہم لوگ جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ہم لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبروں میں ان کے ساتھ، اور وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایک لمحہ بھی جو ہے وہ کیوں ضائع کیا۔ تو محترم ناظرین، پورا دن اپنے کام بھی کریں، کوئی چیز آپ کو کام کرنے سے نہیں روکتی، پورا دن اپنے کام بھی کریں اور استغفار پڑھتے رہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جو بھی آپ کو ذکر آتا ہے سارا دن آپ کی زبان سے جو ہے وہ ذکر اللہ جاری رہنا چاہیے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال سے قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار ہوگا، ان کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار درج ہوگا، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہم ان کی شفاعت کے جو ہے مستحق بن جائیں۔ لازم روزانہ 100 بار درود شریف پڑھیں، شام کو 100 بار درود شریف پڑھیں، جو آپ کو یاد ہے، جو آسانی سے آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیا کریں، لیکن پڑھیں ضرور، غفلت میں زندگی نہ گزاریں۔ جب موت آ گئی تو پھر کوٹھیاں بنگلے کسی کام کے نہیں، آپ نے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور پھر دفتر جو ہے وہ جو نامہ اعمال ہے وہ بند ہو چکا ہوگا، پھر اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں رہ کے توبہ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جب زبان بند ہو گئی، جب موت آ گئی، زبان بند ہو گئی تو آپ کا جو ہے نامہ اعمال بھی بند ہو گیا، پھر ختم۔ اس لیے یہ ابھی ٹائم ہے، اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں۔ جو لوگ چلے گئے ہیں ان سے سبق سیکھیں کہ اتنے اتنے کروڑوں اربوں خربوں کے مالک، اتنے اتنے بڑے بنگلوں کے مالک جو ہیں وہ دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے، آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ جو شخص دن میں یا رات میں یا ہفتہ یا مہینہ میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، وہ اگر اسی دن یا رات یا ہفتہ یا مہینہ میں مر گیا تو اس کے گناہ ضرور بخش دیے جائیں گے۔ یہ محترم ناظرین، اور دیکھیں کتنی بڑی جو ہے اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے۔
جو شخص دن میں یا رات میں یا ہفتہ میں یا مہینہ میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اسی دن یا رات یا ہفتہ یا مہینہ میں مر گیا تو اس کے گناہ ضرور بخش دیے جائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر سن لیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، بجز اللہ کے اور کوئی لائق کے پرستش نہیں، لائق عبادت نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بجز اللہ کے اور کوئی معبود نہیں، اس کا سارا ملک ہے اور اس کی سب حمد و ثنا ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں اور کوئی بھی طاقت و قوت اللہ کی مدد کے بغیر میسر نہیں۔ دن میں یا رات میں جب بھی یہ فرصت ملے یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ فرصت کا لفظ ہمیشہ میں محترم ناظرین کہتا ہوں اپنی زندگی سے نکال دیں۔ باقی سب کاموں کے لیے ہمیں فرصت ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ دنیاوی سارے کام 8 گھنٹے 10 گھنٹے آفس میں جاب کرتے ہیں نا، وہ کر لیں گے، لیکن 1 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ڈیوٹی ہے ہماری، ہمیں کس لیے ہمارے کریم رب نے دنیا میں بھیجا تھا کہ یہ مختصر سی زندگی ہے 50 60 سال یا 70 سال کی، اور اس میں تیاری کر کے آ جاؤ، پھر جو تم کر کے آئے ہو میں تمہیں بتا دوں گا۔ ہم وہ مقصد بھول کے، ہم وہ مقصد چھوڑ کے ہم نے آگے اور کام شروع کر دیے ہیں، وہ مقصد جو ہمارا دنیا میں آنے کا ہمارے کریم رب نے ہمیں جس کے لیے بھیجا تھا ہم بھول گئے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔